اس کے لیے تدابیر وضع کریں اور پھر یہ دیکھیں کہ ہم مغرب سے کیا لے سکتے ہیں، ہم مشرق سے کیا لے سکتے ہیں، اور آگے بڑھ کر اس کے لیے جدوجہد کرنے کا اپنے اندر سلیقہ پیدا کریں. تب آپ کچھ برسوں کی کروٹ کے بعد ممکن ہے کہ حکمران طبقوں کو لگام ڈالنے میں کامیاب ہو سکیں. ابھی تو یہ بے لگام مراعات یافتہ طبقے ہیں جو ہم پر مسلط کرتے ہیں. قانون کے کچھ ایسے پہلو ہیں کہ جو اسلامی نظام میں بہرحال ہمیں ممتاز کرتے ہیں باقی کسی بھی اور نظام سے، اور ان کے بارے میں تو کوئی بحث نہیں ہو سکتی. اس میں میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ جن معاملات میں یعنی قرآن اور سنت کی ہم بات کرتے ہیں خاص طور پر، جن معاملات میں ان کے فہم میں اختلاف ہے، وہ قانون سازی قاہرہ صاحب نے بھی کہا کہ وہ بہرحال پارلیمان کرے گی، لیکن بہرحال وہ جوہری فرق جس کی طرف مولانا نے بھی کچھ اشارہ کیا کہ ہمارے کچھ ویلیوز ہیں، کچھ نارمز ہیں، وہ قانون کا اور معاشرے کا حصہ ڈیموکریٹک پروسیس کے تھرو کیسے بنے گا اور اس کو تحفظ کیسے دیا جائے گا؟ یہ ایک بڑا اہم سوال ہے. اور دوسرا وہ پہلو کہ جو جس کی طرف انہوں نے ضمناً اشارہ کیا کہ ایک کلچر ہمارے ہاں، ایک ایٹیچیوڈ، ایک سائیکالوجی وجود میں آ چکی ہوئی ہے، اس کو کاؤنٹر اب کیسے کیا جا سکتا ہے؟ یہ دو سوال اگر آپ ان پر. پہلے سوال کے جواب میں یہ عرض ہے کہ آپ کے معاشرے کے اندر جیسے مسلمان ہوں گے، جیسا ان کا اسلام کا فہم ہوگا، جس طرح وہ چیزوں کو دیکھ رہے ہوں گے، جیسا ان کا زاویہ نظر ہوگا، جب آپ ایک جمہوری معاشرہ بنانے کی جدوجہد کریں گے تو کہیں سے ابتدا کریں گے، وہی اس میں ظہور پذیر ہو جائے گا. یعنی اگر آپ نے کسی معاملے میں فیصلہ کرنا ہے، اگر وہ دین کی تعبیر کا مسئلہ بھی ہے، تو اصول میں تو خود دین کا دیا ہوا اصول یہی ہے کہ آپ کو امرہم شورا بینہم کی بنیاد پہ فیصلے کرنے ہیں. خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی جتنے اس طرح کے امور زیر بحث آئے، خلفائے راشدین کے زمانے میں بھی جتنے اس طرح کے امور زیر بحث آئے، اس میں ظاہر ہے کہ پارلیمنٹ کی اکثریت فیصلہ کن ہو جائے گی. یعنی پارلیمنٹ ایک اصطلاح ہے، جو لوگ بھی آیان و اکابر ہیں، جو بھی ریاست کا نظام چلا رہے ہیں، جن کو لوگوں نے منتخب کیا ہے، وہ اس میں اپنی اکثریت سے فیصلہ کر دیں گے. کیونکہ بات یہ ہے کہ قرآن مجید کیا کہتا ہے، سنت میں کیا بات کہی گئی ہے، حناف کا موقف کیا ہے، شوافے کا موقف کیا ہے، فلاں کی رائے کیا ہے، فلاں کی رائے کیا ہے، میری ایک تعبیر ہو سکتی ہے، آپ کی ایک تعبیر ہو سکتی ہے. انفرادی سطح پر تو میں اس کا حق رکھتا ہوں کہ اپنی تعبیر کے مطابق زندگی بسر کروں، لیکن اجتماعی طور پر جب آپ قانون کا نفاذ کریں گے تو وہ بھارت پارلیمنٹی کے ذریعے سے ہوگا، اور پارلیمنٹی کو آخری حکومت کا حق حاصل ہوتا ہے بنیادی طور پر. اس لیے کہ جب آپ امرہم شورا بینہم کے اصول کو مان لیتے ہیں جو قرآن مجید نے دیا ہے، تو پھر آپ کے پاس اس کی کوئی گنجائش نہیں رہتی کہ کوئی آدمی بندوق کی طاقت سے آپ پر حکومت کرے، کوئی خاندانی تفوق کی بنیاد پر حکومت کرے، کوئی مذہب کی بنیاد پر آپ پر حکومت کرے. ہر حال میں آپ کو اسی اصول کو اختیار کرنا ہوگا کہ لوگ کیا چاہتے ہیں، لوگ کیا کہتے ہیں، لوگ کس تعبیر سے اتفاق کرتے ہیں. اگر فرض کیجئے کہ پوری کی پوری پارلیمنٹ کوئی غلط فیصلہ کر ڈالتی ہے، تو میرے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے کہ میں اس کی رائے کو تبدیل کرنے کی کوشش کروں. جمہوریت صرف انتخاباتی کا نام تو نہیں ہوتی نا. جمہوریت کا مطلب یہ ہے کہ ایک جمہوری کلچر ہے، یعنی آپ کو آزادی ہے کہ آپ اپنی بات کہہ سکیں، اپنی بات دلائل سے لوگوں کے سامنے رکھ سکیں، آپ تنظیم کر کے اجتماعی جدوجہد کر کے لوگوں کے نقطہ نظر کو تبدیل کر سکیں. یہ تمام چیزیں اس کا حصہ ہیں، اور اسی طریقے سے مسلمان معاشروں کے اندر بھی اگر آپ جمہوری تجربہ کریں گے تو ایسا ہی ہوگا. جو اس سے زیادہ اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ اس نوعیت کے ادارے وجود میں لانے کے لیے ہم کو کیا کرنا ہے. میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، اور قاہرہ صاحب نے بھی اس کی جانب توجہ دلائی کہ اصل میں ہمارے یہاں اس کی کوئی ٹریڈیشن ہی موجود نہیں ہے. دیکھیے مغرب میں جو جمہوری ادارے وجود میں آئے ہیں وہ ایک دن میں وجود میں نہیں آ گئے. میگنا کارٹا جو ہے 1215 کا، وہ کیا چیز ہے؟ کہا جاتا ہے نا انسانی حقوق کی بڑی بنیادی دستاویز ہے. اس میں انسانی حقوق سے متعلق کوئی ایک بات بھی نہیں ہے. وہ اصل میں لارڈز کے درمیان اور بادشاہ کے درمیان اختیارات کی تقسیم کا معاہدہ ہے. یعنی وہی بات جو انہوں نے کہی، وہاں سے بات شروع ہوئی ہے. اس کے بعد بڑے مراحل سے گزرنے کے بعد اقوام متحدہ کے بنیادی انسانی حقوق کے چارٹر تک پہنچی ہے. یہ عمل کوئی 3-4 صدیوں میں مکمل ہوا ہے. آپ کے یہ عمل شروع ہی نہیں ہوا. یعنی ہمیں تو یہاں برٹش گورنمنٹ تھی. میں نے عرض کیا کہ اس سے پہلے کہ وہ کچھ ادارے وجود میں لاتے، ان اداروں کو نشو و نما دیتے، وہ ادارے کوئی خاص اہمیت یہاں اختیار کرتے، یہ عمل ہی نہیں ہوا سرے سے. اس کے بغیر ہی آزادی حاصل ہو گئی. میں اس وقت تبصرہ نہیں کر رہا کہ اس کو قبل از وقت کہا جائے یا بعد از وقت کہا جائے، بہرحال ہو گئی. جب وہ حاصل ہو گئی تو اس کے بعد اصل میں ہم ان اداروں کا خواب دیکھتے ہیں، وہ وجود پذیر نہیں ہو سکے، موجود ہی نہیں ہے. نہ معاشرے کی تعمیر اس طریقے سے ہو سکی ہے. یہ تو ایک ہی راستہ تھا ہمارے پاس کہ ہماری اعلیٰ درجے کی لیڈرشپ جس نے آزادی کی جدوجہد کی تھی، وہ اس معاملے میں آخری درجے میں مخلص ہوتی. اور میں یہ عرض کرتا ہوں کہ تینوں چیزوں میں مخلص ہوتی. اس معاملے میں کہ ہمیں جمہوریت کو ایمانیات کے درجے میں تحفظ دینا ہے،
اور جمہوری اقدار کو قائم کرنا ہے، اور سوسائٹی کے اندر جمہوری اقدار کو نشو و نما دینے کے لیے ریاست کے پورے نظم کو بھی استعمال کرنا ہے۔ دوسرے یہ کہ ہمیں لوگوں کے معاشی حالات میں وہ تبدیلی پیدا کرنی ہے جس کے بعد وہ جینے کا سلیقہ سیکھ سکیں۔ یعنی جہاں لوگوں کے پاس روٹی میسر نہ ہو، اپنے بچوں کو تعلیم نہ دلا سکیں، ان کے پاس سوچنے کے مواقع موجود نہ ہو، وہاں آپ ایک اچھے جمہوری معاشرے کا خواب کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ جمہوری معاشرے جو مغرب میں وجود میں آئے ہیں وہ ایسے ہی نہیں وجود میں آ گئے، اس کے ساتھ کچھ تبدیلیاں بھی آئی ہیں۔ وہ تبدیلیاں اچھی بھی ہو سکتی ہیں، بری بھی ہو سکتی ہیں۔ یعنی مثال کے طور پر آپ یہ دیکھیے نا کہ صنعتی انقلاب اگر نہ آتا تو جو جمہوری ادارے آج آپ دیکھ رہے ہیں وجود پذیر نہ ہوتے۔ بہت سی چیزیں ہم مغرب سے لے تو لیتے ہیں، لیکن اس کے لیے جو عوامل یہاں پیدا کرنے چاہیے ان کو ہم پیدا نہ کرتے۔ تو پہلی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ جمہوریت کے ساتھ ہم مخلصانہ طریقے سے وابستہ ہوتے ہیں، ہماری لیڈرشپ کی بات کر رہا ہوں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ لوگوں کی معاشی حالت کے بارے میں اتنے حساس ہوتے۔ اس وقت تو صورتحال یہ ہے کہ سرمایہ دارانہ معیشت ہم کو یہ سبق دیتی ہے کہ آپ ہونے دیجئے جو ہو رہا ہے، اس کے بعد اکانومی ٹرکل ڈاؤن کر کے غریب تک پہنچے گی، صدیوں میں نہیں پہنچتی۔ یعنی غربت براہ راست ہدف بنے، آپ اس آدمی کو اٹھانے کی کوشش کریں، اور وہ جو بار بار آپ کو توجہ دلا رہے ہیں کہ حکمران پیدا نہ کریں، قانون کی حکمرانی ہو، ضابطے کی حکمرانی ہو۔ یعنی یہ نہیں کہ ایک طبقہ پیدا ہو گیا ہے جو اپنے آپ کو حکمران سمجھتا ہے۔ لوگوں کے انتخاب پر جب معاملات ہوتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ فی الواقع ایک نظم حکومت کے اندر اپنے آپ کو شریک محسوس کرتے ہیں۔ وہ ایک اجتماعی نظم ہوتا ہے، نہ کہ کسی مراد یافتہ طبقے کی حکومت ہوتی ہے۔ تو یہ دوسری چیز ہے جو اس میں۔ تیسری چیز یہ ہے کہ اسلام کا جو آپ کے پاس شرعی قانون موجود ہے، اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا قانون موجود ہے، ہماری انٹیلیجنسیا کو اس کے مطابق تربیت کیا جاتا، تعلیم دی جاتی، ان کے دل اس پر کھلتے، ان کے دماغ اس سے مفتوح ہوتے۔ اس کے بغیر تو یہی ہوگا کہ ایک خاص طرح کی ملائیت ہم پر قابو پا لے گی۔ وہ علامہ اقبال کا ایک مشہور مصرع ہے کہ کشتہ سلطانی و ملائی و پیری، تو انہوں نے ان تینوں عوامل کو گنوایا کہ مسلمانوں کی تاریخ کیا ہے۔ یعنی ایک طرف وہ سلطانی، وہ استبدادی سلطانی جس کا انہوں نے ذکر کیا کہ جس میں اصل میں مفتوح علاقوں کے اوپر حکمرانی کا تصور قائم کیا گیا۔ یعنی آپ ظاہر ہے کہ آپ نے بڑے بڑے علاقے فتح کر لیے، انگلستان کی حکمرانی یہاں سے پیدا نہیں ہوئی، فرانس کی حکمرانی یہاں سے پیدا نہیں ہوئی، بڑے بڑے علاقے آپ نے فتح کر لیے۔ فتح کرنے کے بعد آپ مفتوح اقوام کے ساتھ حاکم اور محکوم کے طریقے سے معاملہ کر رہے ہیں، اور اس کے بعد جو لوگ مسلمان بھی ہو جاتے ہیں ان علاقوں میں، ان کو بھی آپ اس سے بڑا درجہ دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے، وہ محکوم ہی ہوتے ہیں آپ کے۔ ان محکوموں کے ساتھ معاملہ کیسے کیا جائے، یہ ٹریڈیشن آپ کو منتقل ہوئی ہے، اس سے نکالنے کی ضرورت تھی نا لوگوں کو۔ تو یہ جب تک آپ اس سے نکالیں گے نہیں، اس وقت تک یہ نہیں ہو سکتا۔ میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ یہی ممکن تھا کہ ہماری اس وقت کی لیڈرشپ اس کمٹمنٹ کے ساتھ ان تینوں چیزوں پر کام کرتی۔ میں بہت معذرت کے ساتھ یہ عرض کر رہا ہوں کہ کسی ایک پر بھی نہیں ہوا۔ جب کسی ایک پر ہی بھی نہیں ہوا تو اس کے بعد معاملہ کیا ہو سکتا تھا؟ ہمارے پاس بہادر شاہ ظفر کی اولاد ہوتی تو ہم اس کو حکمران بنا چکے ہوتے، اس لیے کہ ہماری روایت تو وہی تھی۔ وہ نہیں تھی تو ہمارے پاس بندوق تھی، ہم نے اس کو حکمرانی بخش دی۔ یعنی آپ دیکھیں پورے عالم اسلام پر آپ ایک نظر ڈال کے دیکھ لیں، یہی چیز ہے۔ اس وجہ سے جب تک ہمارے ہاں، یعنی آخری پھر امید یہ رہ جاتی ہے کہ وہ لوگ جو کسی آدرش، کسی نسب العین سے وابستگی رکھتے ہیں، وہ اپنا کردار ادا کریں۔ وہ کون ہوتے ہیں؟ وہ سوسائٹی کے ارباب دانش ہیں۔ آپ ارباب دانش کے ہاں اگر یہ چیز پیدا کرنے میں کامیاب ہو جائے مسلمانوں کے سب معاشروں میں کہ وہ اپنی سوسائٹی کو ایجوکیٹ کریں، غربت کو براہ راست ہدف بنا کے اور جہالت کو براہ راست ہدف بنا کے اس کے لیے تدابیر وضع کریں، اور پھر یہ دیکھیں کہ ہم مغرب سے کیا لے سکتے ہیں، ہم مشرق سے کیا لے سکتے ہیں، اور آگے بڑھ کر اس کے لیے جدوجہد کرنے کا اپنے اندر سلیقہ پیدا کریں۔ تب آپ کچھ برسوں کی کروٹ کے بعد ممکن ہے کہ حکمران طبقوں کو لگام ڈالنے میں کامیاب ہو سکیں۔ ابھی تو یہ بے لگام مراد یافتہ طبقے ہیں جو ہم پر مسلط کریں۔